آج وہ نہ اتنے پیار سے بنایا اسلام درست کرنا، صحیح کرنا، خرابیوں کو نکال کے باہر کرنا۔ اصلاح سمجھ گیا؟ اب معاشرہ دوسرا لفظ ہے۔ معاشرہ وہاں پہ مفاعلت کا مصدر ہے، عاشرہ یعاشر معاشرہ، جس کے معنی ہوتا ہے مل جل کر رہنا۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مل جل کر رہنا، ایک کے ساتھ دوسرے کا رہنا، اکٹھا ہو کر رہنا۔ اسی کو تو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو اکٹھا ہو کر مضبوطی سے تھامنا، مل جل کر رہنا۔ جو لوگ مل جل کر رہیں گے وہ الگ الگ طریقے کے ہوں گے۔ معاشرہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی قید نہیں ہے، الحمدللہ مطلق معاشرہ ہے۔ مل جل کر رہنے میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی رہنے والا ہو، مل جل کر کے رہنا۔ جب مل جل کر رہیں گے تو کبھی کبھی کچھ گڑبڑی بھی ہو جائے گی، تو اس کی اصلاح کی ضرورت پڑے گی۔ آپ اپنے بدن کو دیکھیں، دور چھوڑیے، کسی اور کو مت دیکھیے، اپنے وجود کو دیکھیے۔ آپ کا بدن بھی ایک معاشرہ ہے، ہاتھ بھی ہے نا، پیر بھی ہے کہ نہیں، ناک بھی ہے کہ نہیں، آنکھ بھی ہے کہ نہیں، دماغ بھی ہے کہ نہیں، پیٹ بھی ہے کہ نہیں، بال بھی ہے کہ نہیں، یہ سارا وجود آپ کا ایک معاشرہ ہے۔ اب ان کی اصلاح کا طریقہ دیکھیے، صحیح بن گیا۔ آپ کا وجود ایک معاشرہ ہے، اس کی اصلاح کا طریقہ آپ دیکھیے۔ سر کتنا بلند ہے نا، اس کے نیچے آئیں گے تو یہ ہاتھ ہے، پھر پیٹ ہے، پھر کہیں جا کے پیر ہے، سب سے نیچے پیر ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کبھی پیر میں کانٹا لگ جائے، چبھ جائے، اصلاح کی ضرورت پڑ جائے، تو جو سب سے اونچے مقام پر سر تھا وہ اس کے لیے جھک جائے، اس کو غور سے دیکھتا ہے نا کہ نہیں دیکھتا؟ اور ہاتھ بڑے پیار سے، کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا بہت سے ماں باپ کو یہ اپنے زبان سے تھوڑا سا تھوک لے کر کے اسے پیار سے لگاتے صاف ہو جاتا، سوئی لے کر بڑی محبت سے خون نہ نکلنے پائے۔ سوچئے میرے بھائی، اگر سر کہے کہ میرا مقام تو بڑا اعلیٰ ہے، میرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، میں تو سب سے بلند چوٹی پر ہوں، تم تو بالکل نیچے ہو، تمہارے لیے جھکنا میری شان نہیں ہے۔ آج میں ان لوگوں کو بھی پیغام دے دوں میرے بھائی، جن کو اللہ کسی نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ غربا کے لیے، مساکین کے لیے، ناداروں کے لیے جھکنا ہماری شان نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، جو اتنا جھکتا ہے خدا اس کو اتنا بلند کر دیا، جو جتنا جھکتا ہے خدا اسے اتنا بلند کرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، سب کو جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جس پیڑ کے اندر، جس درخت کے اندر پھل نہیں ہوتے جھکتا نہیں ہے، اور جس میں پھل بالکل بھرے ہوئے ہو تو جھکتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے۔ جس کے پاس علم ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، نبی کی محبت ہو، سنت پر عمل ہو، پیارے آقا کا پیار ہو، وہ جھکتا بھی ہے۔ سر اتنا بلند ہے نا، لیکن اصلاح کے لیے جھک گیا، محبت سے، پیار سے نکالا۔ اور دیکھیے، پیٹ میں آپ کے درد ہے پیٹ میں، زبان سے ہائے ہائے چلا رہے ہیں، زبان کو کیا پڑی ہے؟ درد تو پیٹ کو ہے نا، زبان کا ہے چلا رہی ہے۔ درد ہے پیٹ میں، پیر دوڑا چلا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب دوا دے دیجئے۔ درد ہے پیٹ میں، جیب میں ہاتھ جا رہا ہے پیسے نکال کر کے، ڈاکٹر صاحب لیجئے اور دوائیں دے دیجئے۔ میرے بھائیو، ایک کو تکلیف ہوتی ہے، سارا معاشرہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اصلاح کرو، کوئی تمہارا بھائی، کوئی بھی تمہارا ساتھی اگر تکلیف میں ہو تو اس کے لیے بے قرار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔
ہاتھ پیر کے لیے بھاگا، پھر اس کا کیا بدلہ کیا ملتا ہے جانتے ہیں آپ؟ اگر کوئی لاٹھی سے ڈنڈے سے آپ کے سر پر مارنا چاہے تو یہ ہاتھ سامنے آ جائے گا، اور کوئی بھی ڈنڈا آپ کے سر پر نہیں پڑے گا جب تک اس کے اندر طاقت ہوگی، آپ کے اوپر بار ہونے نہیں دے گا۔ یہ آپ کی حفاظت کرے گا، یہ آپ کو بچائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر پیر کمزور ہو گیا تب بھی پورا کا پورا معاشرہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہاتھ بیکار ہو گیا تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا، آنکھیں خراب ہو گئی تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا، زبان خراب ہو گئی تب بھی معاشرہ ناقص ہو جائے گا۔ یہ سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہیں، یہ سلامت ہے، ہم بھی سلامت ہیں، یہ ناقص ہے تو سبحان اللہ۔ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح، مل جل کر جو افراد رہ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جن کی ضرورت وابستہ ہے، ایک دوسرے سے جن کے روابط ہیں، ایک دوسرے سے جن کے تعلقات ہیں، ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس کی اصلاح کر دینا، اس کو درست کر دینے کا نام ہی اصلاح ہے، اس خرابی کو دور کر دینے کا نام ہی اصلاح معاشرہ ہے۔ اور یاد رکھیے، جو بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ اس کا ریفرنس بھی دوں گا۔ جب معاشرے سے اصلاح کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں تو معاشرہ بھی مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں میں اصلاح کرنے والے ہوں تب بھی انہیں ہلاک کر دے، جب تک اصلاح کرنے والے رہیں گے تب تک ہلاکت پیدا ہو۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ۔ اور پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا؟ جو ان میں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں اولو بقیہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اولو بقیہ، تم سے پہلے قوموں میں اولو بقیہ کیوں نہ ہوئے ینہون عن الفساد، زمین پر فساد پھیلنے سے روکتے، تو مصلحین کا نہ ہونا یہ ہلاکت کا سبب ہے، اور مصلحین کا ہونا یہ بقا کا سبب ہے۔ اگر ڈاکٹر نہ ہو تو مریض مر نہیں جائے گا، مر جائے گا، اصلاح کرنے والا نہ ہو تو مر جائے گا۔ اصلاح معاشرہ، الحمدللہ آپ جس محفل میں جمع ہیں، اس مجلس میں اکٹھا ہے، کانفرنس میں موجود ہے، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ اور یاد رکھیے جب تک کوئی کسی کو نفع نہ دے، جب تک کوئی کسی کی اصلاح نہ کرے، جب تک کوئی کسی کو بہتر نہ بنائے، تب تک کمزوری اس کے اندر خدا کی نہیں۔ الحمدللہ میں ایسی مثالیں دوں جس سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سبھی گھر میں تو رہتے ہوں گے نا، چاہے کرائے کا ہو چاہے اپنا ہو، گھر میں رہتے ہیں نا سب لوگ۔ اب بتائیے آپ کے گھر میں اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ لگتی ہے نا، اب مکان تیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی اینٹ میں کچھ گڑبڑی ہو جائے اور وہ ڈھل ڈھل کے گرنے لگے تو کیا آپ اسے دیکھتے رہتے ہو، چھوڑ دیتے ہو؟ بتائیے کیا آپ چھوڑتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ آج یہ اینٹ گرے گی تو کل اس کے بغل والی دوسرے گرے گی، پھر تیسرے گرے گی، پھر چوتھی گرے گی اور پورا مکان گر جائے گا۔ اس لیے آپ بڑی محبت سے اس اینٹ کی گندگی کو صاف کرتے ہو، جتنا خراب حصہ ہے اسے صاف کرتے ہو، فوراً راجگیر کو بلاتے ہو اور کہتے ہو آؤ بھائی میرے گھر میں دیکھو تو ذرا سا فساد پیدا ہو گیا ہے، گڑبڑی پیدا ہو گئی ہے، اس کی اصلاح کر دو، ورنہ اگر اصلاح نہ ہوگی تو سارا مکان گر جائے گا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک گر رہا ہے، کل دوسرا گرے گا، پرسوں تیسرا گرے گا، اس لیے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، آج اگر ہمارے بھائیوں میں ایک شرابی ہے، ایک جواری ہے، ایک بدکار ہے، ایک ظالم ہے، ایک برا ہے، اگر اصلاح نہ کرو گے کل دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا اور فساد پیدا ہو جائے گا، معاشرے میں بگاڑ
جب محبت سے اینٹ کو لگا دیتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہو، کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے درست کروا لیا، اب کچھ دن چلے برقرار رہے۔ تو میرے بھائی جو ایسی باتیں نہ سوچے، اصلاح کے بارے میں نہ سوچے کہ ہمارے سماج میں اصلاح کیسے پیدا ہو، نفرتیں دور کیسے ہو، محبت کا بول بالا کیسے ہو، ہماری اولاد نمازی کیسے ہو، روزے دار کیسے ہو، ہماری بیویاں باحجاب کیسے ہو، ہمارے گھر کا ماحول اچھا کیسا ہو، جو اس بارے میں نہ سوچے، اس بارے میں باتیں نہ کرے تو اس کی ساری باتیں قرآن کہہ رہا ہے، میری اپنی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لا خیر فی کثیر من نجواہم، اگرچہ یہ آیت بالخصوص